बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। DGISPR मेजर अहमद शरीफ चौधरी और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी, इन दो शख्सियात ने बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस के हवाले से, जो जाफर एक्सप्रेस वाक़या हुआ, क्योंकि मैं जाफर एक्सप्रेस पर जो हमला है वो पूरे पाकिस्तान पर हमला तस्वर करता हूँ, और जो जाफर एक्सप्रेस पर हमला था वो दरअसल पाकिस्तान की सालमियत को टारगेट करना था, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को टारगेट करना था। तो ये इस हवाले से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, DGISPR और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने। DGISPR ने BLA के हवाले से, BLA जो बलूचिस्तान की दहशतगर्द कलदम तंजीम है, उसके हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो पूरी कौम के सामने रखे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और बताया कि किस तरह भारत और अफगानिस्तान मुसलसल पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है और हर्जा सराई फैला रहा है। इसके सबूत DGISPR के पास भी है, इसके सबूत रियासत के पास भी है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के पास भी है, और अब ये क्लियर नजर आ रहा है, अब ये वाज़ेह नजर आ रहा है कि भारत और अफगानिस्तान पाकिस्तान की सालमियत को टारगेट कर रहे हैं और वहां पर दहशतगर्दी फैला रहे हैं। इस हवाले से उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके अंदर जो चीजें डिस्कस की हैं उस हवाले से बात करूंगा। DGISPR ने बहुत इंपॉर्टेंट बातें की हैं। उन्होंने वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देखिए, ये पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि DGISPR मेजर अहमद शरीफ चौधरी और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी, दो शख्सियात जो हैं वो एक साथ बैठी, एक मेज पर बैठी और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इससे पहले एक बार ऐसा हुआ था कि DGISPR थे मेजर बाबर इफ्तिखार और DGISI थे जनरल नदीम अंजुम। दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कौमी मुफाद में, जो कौमी मुफाद से मुतल्लिक मुल्क को दरपेश चैलेंजेस थे, जो फिर PTI का सोशल मीडिया ब्रिगेड जिस तरह से वो फेक प्रोपेगेंडा फैला रहा था, फेक न्यूज फैला रहा था, उस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख में वाहिद और वो मुनफरिद प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो आज तक किसी सियासतदान की, किसी एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे के साथ बैठकर नहीं हुई। हाँ, राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जब वो उनको मंशियात केस में गिरफ्तार किया गया, और उस वक्त वज़ीर मुमलिकत थे, स्टेट मिनिस्टर थे शहरियार खान अफरीदी PTI की हुकूमत में। तो उस वक्त उन्होंने ANF के जो थे वो आई थिंक पता नहीं कौन थे, DG थे या उनके कोई नुमाइंदे थे, उनके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। लेकिन ये तो सियासी मामलात से मुतल्लिक है, और ये सियासी मामलात जो है, सिक्योरिटी से मुतल्लिक जो दरपेश चैलेंजेस हैं, उस हवाले से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाफर एक्सप्रेस के वाक़े पर भारतीय मीडिया की जानिब से लगातार प्रोपेगेंडा किया गया। हमले का मरकजी स्पॉन्सर भारत है। DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कह रहे हैं कि हमले का मरकजी स्पॉन्सर जो है वो भारत है। उन्होंने, DGISPR का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस के वाक़े पर भारतीय मीडिया की जानिब से लगातार प्रोपेगेंडा किया गया। हमले का जो स्पॉन्सर है वो भारत है, मरकजी स्पॉन्सर। फिर उनका पाक फौज के शोबा तल्लुकात आमा ISPR के तर्जुमान जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दहशतगर्दों ने दुश्वार इलाके में जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया, जिसमें दहशतगर्दों ने 3 FC एहलकारों को भी शहीद किया। वाक़े की जगह पहुंचना बहुत मुश्किल काम था। जब यह वाक़या पेश आया तो साथ में फिजिकल एक्टिविटी भी चल रही थी। जाफर एक्सप्रेस को 11 मार्च को IEDs के जरिए धमाका करके रोका गया। दहशतगर्दों ने रेलवे ट्रैक को धमाका खेज मवाद से तबाह किया। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों के साथ राब्ते में थे। यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात की DGISPR ने कि दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों के साथ राब्ते में थे। फिर वो कहते हैं कि दहशतगर्दों ने अपनी धाक बिठाने के लिए कुछ लोगों को शहीद किया। इन लोगों का किसी भी मजहब या इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं। फिर तर्जुमान जो हैं वो उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों की हमायत में सोशल मीडिया पर वॉरफेयर्स भी चल रही थी। सोशल मीडिया पर मसनूई ज़हानत का सहारा लेकर फेक वीडियोस और तस्वीर चलने लग गई। DGISPR ने कहा कि दहशतगर्दों को हमारे स्पॉन्सर ने एंगेज किया, जिसकी बदौलत यरगमालियों को रिहा किया गया। फिर वो कहते हैं कि शूटर्स ने सबसे पहले खुदकुश बमबारों को निशाना बनाया ताकि यरगमालियों
کی رہائی کو یقینی بنایا جا سکے۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ خودکش بمباروں کی موجودگی کی وجہ آپریشن میں بہت احتیاط سے کام لیا گیا تاکہ یرغمالیوں کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کے دوران ایک بھی مغوی کی جان کو نقصان نہیں پہنچا۔ پاک فوج نے 36 گھنٹوں میں اس مشکل آپریشن کو سر انجام دیا۔ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے یہ تاریخ کا کامیاب ترین آپریشن تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایس جی کمانڈوز انجن کے ذریعے ٹرین میں داخل ہوئے اور انجن کے بعد تمام بوگیوں کو کلیئر کروایا۔ پاک فوج کے جوانوں نے ایک بوگی چیک کر کے ٹرین کو کلیئر کیا۔ یرغمالیوں کی بازیابی کے بعد پاک فوج نے ان کو ابتدائی طبی امداد دی۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا کہ 33 دہشت گردوں نے کارروائی کی تھی جن کو دوران آپریشن پاک فوج نے ہلاک کر دیا، جہنم واصل کر دیا ان لوگوں کو۔ انہوں نے کہا کہ جو معصوم لوگوں کو بسوں یا ٹرین سے اتار کر نشانہ بناتے ہیں ان کو اس طریقے سے ہی ڈیل کیا جائے گا۔ بہرحال انہوں نے اس میں بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں DDISPR نے، پھر وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کی۔ DDISPR نے جو بڑی امپورٹنٹ جو بات کی ہے اس کے اوپر میں بات کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف پوری قوم نے لڑنا ہے۔ قومی ایکشن پلان میں تمام سیاسی جماعتوں نے متفقہ حامی بری تمام سیاسی جماعتوں نے 14 نکات پر اتفاق کیا تھا۔ ان نکات پر اگر عمل ہو تو دہشت گردی کبھی نہ بڑھے۔ 2024 اور 2025 میں 1250 دہشت گرد ہلاک ہو چکے ہیں۔ گل ود گئی ہے مختار یعنی 10 دنی پہ۔ DDISPR نے منجی ٹھوک دی ان لوگوں کی جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اپنی آرمی کو اپنے انسٹیٹیوشنز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ سر یہ کسی کی غلط فہمی ہے کہ اگر وہ عمران خان کی محبت میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر چڑھائی کرے گا، وہ نفرت کے بیچ بوئے گا، تو سر پاکستان کی ریاست کا یہ کلیئر کٹ فیصلہ ہے کہ معافی کوئی نہیں ملنی۔ تو اڈیاں گردنا لادنیاں نے ایسے جے تسی حرکت کی تھی، کیونکہ وہ جو دہشت گرد ہیں، جو فتنہ الخوارج کے لوگ ہیں، جو TTP کے لوگ ہیں، جو معصوم لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، جو معصوم لوگوں کو، جو نیتے لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، جو معصوم شہریوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، جو پاکستان کی مساجد کو، پاکستان کے مدارس کو، پاکستان کے تعلیمی اداروں کو، پاکستان کے تمام انسٹیٹیوشنز کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کو یہ پیغام مل گیا کہ بھارت اور افغانستان جو دہشت گردی کے ذریعے پاکستان کے اندر اپنے ایلیمنٹس کے ساتھ انگیج ہو کر دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، ان کو کسی صورت رعایت نہیں ملے گی۔ وہ فتنہ الخوارج کے لوگ، وہ جو فتنہ الخوارج جو ٹرم TTP کے لیے یوز ہوئی ہے، تحریک طالبان کے لیے یوز ہوئی ہے، اس لیے یوز ہوئی ہے کہ سر ان کا کوئی دین ایمان نہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ دیکھیں پاکستان میں جب ثانیہ APS ہوا تھا، آرمی پبلک سکول ہوا تھا، اور مجھے یاد ہے جو 2014 میں ہوا تھا، 16 دسمبر 2014 کو کتنے معصوم بچوں کو اس میں شہید کیا گیا، اس میں کتنے معصوم بچوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ جو اسکول کی پرنسپل تھیں اس آرمی پبلک اسکول کی، ان کو کس طرح سے شہید کیا گیا۔ 125 یا 126 جو تھے وہ بچے، اس میں ٹیچرز بھی تھے، اس میں بچے تھے، اس میں بہت سی خواتین تھیں، سب شہید ہوئے۔ تو سر پاکستان کے اداروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا۔ اس وقت نواز شریف وزیر اعظم پاکستان تھے، نیشنل ایکشن پلان کی منظوری دی گئی، تمام جماعتوں کو ایک ساتھ بٹھایا گیا، ایک آل پارٹیز کانفرنس منعقد ہوئی، اور پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کو درپیش چیلنجز سے متعلق تمام جماعتوں نے قومی اتحاد سے متعلق اتفاق رائے پیدا کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی خود مختاری کو کسی صورت داؤ پر نہیں لگائیں گے، اور اس معاملے کے اوپر تمام سیاسی جماعتیں ایک ہوئیں۔ چلیں یہ ایک بہت اچھی بات ہے، اور ایک یہ جو ہے ایک امن کا، اور سمجھ لیں کہ یہ ایک خوشحالی کا ایک پیغام تھا، اور اس لیے کہ جی تمام سیاسی جماعتیں ایک میز پر بیٹھی، پاکستان کی جو سالمیت اور خود مختاری کے لیے بیٹھی، کہ پاکستان کا جہاں پر معاملہ ہوگا وہاں پر سیاسی اختلافات کو بلائے طاق رکھتے ہوئے ہمیں ایک ہونا پڑے گا، اور سب جماعتیں ایک ہوئیں۔ اور اس کے بعد سب جماعتیں جب بیٹھیں تو انہوں نے اتفاق رائے کیا کہ ہم جو ہے وہ پاکستان کے معاملات سے متعلق ایک پیج پر ہیں، ایک صفحے پر ہیں۔ تو سر اب جو ثانیہ APS کی میں نے بات کی، بہت سے دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، اس میں افغانستان اور بھارت کے باقاعدہ طور پر ملوث ہونے کے شواہد موجود ہیں، اور بھارت کی جو خفیہ ایجنسی ہے را، وہ بلوچستان کے اندر BLA جیسی کالعدم تنظیم کو سپورٹ کر رہی ہے، نہ صرف سپورٹ کر رہی ہے بلکہ اس کو فنڈ کر رہی ہے۔
بلکہ وہ BLA جو ہے وہ باقاعدہ طور پر انڈیا کی خفیہ را ایجنسی کی فنڈڈ جماعت ہے. یہ ثبوت آئے ہوئے ہیں پاکستان کی ریاست کے ہاتھ میں, پاکستان کی اسٹیٹ کے ہاتھ میں, اور ان کو تو پتہ ہے کہ یہ جو ثبوت ہیں جب سے یہ ہاتھ لگے ہیں تو وہ تو پوری قوم کے سامنے دکھا رہے ہیں DGI/SPR کہ یہ دیکھو یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی سالمیت خود مختاری کو داؤ پر لگایا. اور بھائی کون سا مذہب ہے, کون سا اسلام ہے کہ نمازیں پڑھتے ہو 5 وقت کی, لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کہتے ہو کہ جی ہم تو نمازی ہیں, اور لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہو, معصوم نہتے لوگوں کو شہید کرتے ہو, پاکستان کی مساجد کو ٹارگٹ کرتے ہو, پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کو ٹارگٹ کرتے ہو. تو سر پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلانے والا کوئی بھی شخص ہو, پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلانے والا کوئی بھی ملک ہو, اس کا سر اتار دیا جائے گا, اس کا کچل دیا جائے گا سر, اور اس کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا. یہ پاکستان کی ریاست کا فیصلہ ہے, اور بڑا جو ہے نا یہ ضروری ہو گیا کیونکہ معاملات اس نیز تک پہنچ گئے ہیں, اور یہاں تک جو حالات پہنچے ہیں اس کے بعد تو بہت ضروری تھا کہ یہ پریس کانفرنس ہوتی. اسی طرح وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے DGI/SPR کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. دہشت گردوں کو بلوچ نہ کہا جائے. ایسے واقعات کا بلوچستان کی روایت سے کوئی تعلق نہیں, ان لوگوں کا بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں, اور نہ ہی یہ افراد ناراض بلوچ ہیں, بلکہ یہ بیرونی اعلی کار اور ملک دشمن عناصر ہیں. ان کی سرپرستی بھارتی ایجنسی را کر رہا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی جو وہ ہے نا سرپرستی وہ بھارت کر رہا ہے. وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کو چھوڑنا بھی دہشت گردی بڑھنے کی ایک وجہ ہے. مسافروں پر حملے کیے جا رہے ہیں, یہ دہشت گرد پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں. پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا, وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ کامیاب آپریشن پر بہادر افواج کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. سابق حکومت کی پالیسی دہشت گردی میں اضافے کا سبب بن رہی ہے. سر جو سابق حکومت تھی وہ کس کی تھی؟ عمران خان صاحب کی حکومت تھی. اس کے والے سے انہوں نے کہا کہ وہ دہشت گردی میں اضافے کا سبب بن رہی ہے. اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ دیکھیں پریس کانفرنس بھی ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, میں نے آپ کے سامنے شواہد بھی رکھ دی ہے کہ کس طرح بھارت اس میں انوالو ہے, افغانستان انوالو ہے. لیکن سر ایک چیز یاد رکھیں کہ پاکستان کی ریاست نے جو فیصلہ کیا نا وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی گردنیں اتار دو, ان کے سر کچل دو جو لوگ دہشت گردی میں انوالو ہیں, جن کے ایلیمنٹس باقاعدہ طور پر افغانستان سے انڈیا سے آپریٹ ہوتے ہوئے پاکستان میں دہشت گردی پھیلاتے ہیں. کیونکہ سر میں آج بھی ان الفاظوں کے اوپر قائم ہوں, پاکستان کے حالات بھارت کے ساتھ جیسے ہیں وہ سب کو نظر آ رہا ہے. میں آج بھی اپنے ان الفاظوں کے اوپر قائم ہوں کہ پاکستان آج بھی ان الفاظوں کے اوپر قائم ہے, پوری قوم ان الفاظوں کے اوپر قائم ہے کہ نریندرا مودی ایک صفاک درندہ شخص ہے جس نے بھارت کے اندر نہتے مسلمانوں کا قتل عام کروایا, ان کو شہید کروایا, ان کے اوپر مظالم ڈھائے. اور وہ جو شخص ہے وہ آج بیٹھ کر پاکستان میں دہشت گردی پروموٹ کروا رہا ہے. سر پاکستان کی ریاست کا فیصلہ ہے, کوئی بھی ہوگا اس کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا, اس کو کچل دیا جائے گا. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.